أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، پچھلی 2-3 ویڈیو سے ہم سورۃ العلق کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے اس کا ایک حصہ مطالعہ کیا اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ وہی کہ جو اترنے میں جو معاملات ہیں وہ کیسے رہے، اس کے بارے میں مختلف جو روایات ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم اس صورت کے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ مضامین کے لحاظ سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو مضامین کے لحاظ سے یہ صورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کی، ان کے ساتھ خطاب کیا، اس کو ہم نے اس کا مطالعہ ہم نے کر لیا۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کے بارے میں بات کی۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کی ترتیب پہ بات کرتے ہیں۔ جو پچھلی ویڈیو لاسٹ ویڈیو ہم نے بنائی، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح جب ہمارے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جو پہلی وحی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوگی، تو اس کا جواب ہمیں سورۃ القدر کی پہلی آیت سے ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جہاں سے ہمیں ہنٹ ملا کہ یہ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ سورۃ العلق کا یہ جو دوسرا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو حصہ ہے سورۃ العلق کا، یہ والا جو حصہ، یہ دوسری یا تیسری وحی میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے اوپر ہم ابھی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کتنے نمبر وحی ہے، یہ کب نازل ہوا۔ بہرحال یہ دوسری وحی نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ ہم اس کا ربط جو ہے وہ پچھلی آیات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ کیسے ہے۔ ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جاتے تھے، اس وجہ سے کہ جو کرائم وہ معاشرے میں ہوتے دیکھتے تھے اور انسانیت کی جو اخلاقی اقدار گر چکی تھیں، ان کو لے کے وہ پریشان تھے، اور وہ یہ غور و خوض کیا کرتے تھے کہ کیا انسانیت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ جو لوگ اتنے اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بھلا چکے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح کی سوچ کچھ اور لوگوں کے ذہن میں بھی لازمی ہوگی۔ کچھ لوگ تو مایوسی کی حد تک چلے گئے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر کیونکہ مایوس تو نہیں ہوتی، لیکن پریشان ضرور تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا یہ جو آسپیکٹ ہے غور کرنے کا، کہ جو انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان جو ہے نا وہ کرائم کر رہا ہے اور وہ اپنے مالک کی یا خالق کی طرف اس کا رجوع نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تھاٹ کو یا اس فکر کو ایکنالج کیا۔ اور جو بات میں اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں اور اس آیت پہ پہنچتے ہیں، تو ہمیں اس میں کوئی ایسا گیپ نظر نہیں آتا کہ جس سے ہمیں یہ لگتا ہو کہ اس میں کوئی ڈیلے ہے یا یہ بات تھوڑے عرصے بعد ہوئی ہوگی۔ پہلی وحی میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف رکھتے تھے اور وحی آ گئی۔ اب اس وحی کا جو جگہ ہے جہاں پہ یہ اس کا نزول ہوا، اس کا کوئی بھی تعین نہیں ہے، لیکن ربط کتنا شاندار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچ بچار اپنے افکار میں کرتے تھے کہ یہ جو گراوٹ ہے انسانیت کی، یہ کیسے ٹھیک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اکنالج بھی کر رہے ہیں اور اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں،
ان الانسان لیطغی، بے شک انسان جو ہے وہ نافرمان ہو ہی جاتا ہے، وہ سرکشی کر ہی لیتا ہے۔ اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی جو آیات ہیں یہ جا کے باہر لوگوں کو سنانی بھی تھی، ہم تک پہنچانی بھی تھی، تو وہ لوگ جو انسان کو اتنا گرا ہوا دیکھ کے جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور وہ مایوس ہو گئے کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں ان کے لیے پیغام بھی چھوڑا کہ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا نہیں سوچنا، ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان سرکشی کر ہی لیتا ہے۔ یہاں اگر ہم اس کی لغوی اعتبار سے اس آیت کو ذرا انالیسس کریں اس کا، تو بڑی شاندار اس کی تشریح بنتی ہے۔ انسان، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس کے دو مادے ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے روٹ لیٹر جو ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو ہے حمزہ نون سین، اور اس سے بنتا ہے انس، جس کو ہم انس و محبت بھی بولتے ہیں، ہم اس سے واقف ہیں۔ دوسرا اس کا مادہ ہو سکتا ہے نون سین یا، جس سے بنتا ہے نسا یا نسیان، جس کا ہم مطلب سمجھتے ہیں بھولنا۔ تو انسان میں یہ دونوں کوالٹیز پائی جاتی ہیں اگر اس کے روٹ لیٹرز کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ وہ انسیت بھی رکھتا ہے چیزوں کے ساتھ، انس کرتا بھی ہے، منوس بھی ہو جاتا ہے، اور بھولتا بھی ہے چیزوں کو۔ یہ دو اس کے پرسنالٹی کے آسپیکٹس ہیں جن کو ملا کے ایک انسان بنتا ہے۔ یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو منوس ہوتی ہے، انس رکھتی ہے، اور بھولتی بھی ہے۔ تو ان دونوں آسپیکٹس کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھ کے اگلا جو اللہ تعالیٰ نے فعل استعمال کیا ہے اس میں، اس کو ہم دیکھیں گے، لیطغی، کہ وہ سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ لفظ طغیانی سے ہم سب لوگ واقف ہیں، اردو میں یہ مستعمل ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دریاؤں میں سیلاب آتا ہے اور پانی اپنے کناروں سے نکل کے باہر جب پھیلتا ہے تو اس کو ہم طغیانی بولتے ہیں، اور سمندر کی طغیانی اس سے بھی زیادہ انٹینسٹی میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بڑی بڑی موجیں بھی اٹھتی ہیں، لہریں بھی اٹھتی ہیں، اور تیز بارش بھی اس میں شامل ہے، اور وہ ساحل پہ موجود چیزوں کو، جو ساحل پہ موجود جتنے بھی کہہ لیں ساحل پہ موجود اشیاء، چیزیں جو ہوٹل وغیرہ مکان جو بھی بنے تھے ان کو تباہ و برباد بھی کر دیتی ہیں۔ اس کی انٹینسٹی طغیانی کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب اس لحاظ سے اس کو دیکھیں، اگر انسان کی جو نقطۂ انس ہے، یعنی جس چیز سے وہ محبت کر رہا ہے وہ بہتر ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کی سمت درست ہے، تو وہ طغیانی کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر اس کی محبت یا انس کرنے کا جو مرکز ہے وہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طغیانی کی طرف جائے گا۔ جیسے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں، اور تو آپ دیکھیں کہ ان دو ہستیوں سے محبت کرنے والا کبھی بھی طغیانی کی طرف نہیں جا سکتا، وہ سرکشی نہیں کرے گا۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے سرکشی کرنے کی، وہ ہے بھول جانا، جو کہ اس کی دوسری صفت ہے انسان کی، انسان ہونے کے ایک عنصر ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، بھول کے وہ کر سکتا ہے۔ اور بھولنے سے مراد ہم یہاں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو بھلا دیں اور اس نے جو عطا اس کی فراہم کردہ جو فرمودات ہیں، جو ارشادات ہیں، جو احکام ہیں، ان کو جب آپ پس پش ڈال دیں اور بھلا دیں تو بھی آپ سرکشی کی طرف انسان جاتا ہے۔ اور گرامیٹیکلی اگر اس کو ہم انالیسس کریں تو ہمیں یہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ انسانی جبلت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ون ٹائم نہیں ہے، مطلب وہ اس کے اندر یہ مادہ ہے، اس کے اندر ایسے کیمیکلز، ایسی کیمسٹری اس کے اندر ہے جو اس کو مجبور کرتی ہے، اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کے باہر نکلتا ہے۔ اور اس کی اگر وہ اس کی انس کرنے کا مرکز ٹھیک نہیں ہوگا، یا وہ چیزوں کو بھلائے گا، بھلکڑ بنے گا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طغیانی کی طرف جائے گا، سرکشی کی طرف ہو جائے گا، یا اس سے ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے الرآہ استغنیٰ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے بیان کی ہیں اس کی سرکش ہونا اور سرکشی کی وجوہات جو بیان کی ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان سرکش کیوں ہو جاتا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ الرآہ استغنیٰ، وہ دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا، یا اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہی۔
رعا دیکھنے، یہ عربی فعل ہے، اس کا مطلب ہے دیکھنا، لیکن اس کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے۔ جب آپ سوچ کے، دل سے سوچ کے کہ کوئی رائے کام کر لیتے ہیں، یا کسی خیال کے اوپر آگے کوئی ایکٹ کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی عربی میں یہ رعا والے صیغے میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا، سوچا، کہ اس کو استغنا حاصل ہے، یعنی وہ جواب دہ نہیں ہے، اکاؤنٹیبل نہیں ہے کسی کو، تو وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ تو آج کل کا جو دور ہے، اس میں آپ دیکھیں جو ممالک یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ دوسرے ممالک پہ وہ حملہ کر دیتے ہیں، کسی بھی وجہ کوئی بھی بنا لیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، انسان کو جو لگ جاتی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس کو نفسیات کی زبان میں بولتے ہیں illusion آف سیلف سفیشنسی۔ مطلب وہ ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی معاشرہ ہو، ادارہ ہو، ملک ہو، یا انسانی لیول پہ بات کر لیں آپ، کوئی بھی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے، یا اس کا جو یہ مال دولت جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ غنی ہے، یا جس کی بیس پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں، اور ان کے حقوق کو ہڑپ کرتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ہیں، مطلب آج نہیں تو کل چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اور یہ مال کی بے نیازی اور طاقت کی بے نیازی ایسی ہے جو اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو جواب دے، تو وہ جو جی چاہے وہ کرتا پھرے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، تو وہ باقیوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ دوسروں کو کمتر سمجھیں گے تو آپ ان کے حقوق کا خیال بھی نہیں کریں گے۔ جب ایک چیز ہے ہی آپ کے مقابلے کی نہیں، یا آپ کے برابر کی نہیں، تو آپ اس کے حقوق اس کو کیسے دیں گے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں اپنے معاشرے میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہود کو لے لیتے ہیں کہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سارے کمتر ہیں، تو وہ جو فساد دنیا میں مچا رہے ہیں، جو انہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جو شخص مالدار ہے، تو وہ باقی غریب لوگوں کو اپنے برابر کا سمجھتا نہیں، اس کی اپنی ایک گیدرنگ ہے، وہ اس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، اور ان کے حقوق و فرائض کا وہ خیال کرتا ہے۔ ان کے ساتھ لین دین کرنے میں اس کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اس سے نیچے ہیں، مال میں اس سے نیچے ہیں، تو وہاں پہ اس کو مسئلہ ہے۔ نہ تو وہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتا ہے، ان کی وہ کمتر سمجھنے کی وجہ سے، اور اسی سوچ کی بنا پہ وہ ان کے حقوق کا بھی خیال نہیں کرتا۔ تو یہ ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہمیں یہ چیز ہر جگہ نظر آتی ہے کہ جس کو کوئی تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ کوئی طاقت ہے، چاہے وہ اقتدار ہے، چاہے وہ کوئی سیٹ ہے جس میں بیٹھ کے وہ لوگوں کی خدمت کرنی تھی، تو وہ اس کا، کیونکہ اب وہ سمجھ رہا ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے اس کے اوپر، کسی کے اوپر، تو وہ اپنی من مانی کر رہا ہے۔ اسی سے ہی کرپشن پھیلتی ہے، جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کا ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ کے کنسیپٹس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ جو بھی کریں گے آپ اس کو جسٹیفائی بھی کر لیں گے، تو پھر آپ جو مرضی کریں، پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس جبلت کا ذکر کیا کہ وہ سرکشی کرتا ہے، پھر اس کی وجہ بیان کی وہ سرکشی کیوں کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں اس کا علاج جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے۔ ان الی ربک الرجع، اور بے شخص واپسی تو تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ گرامیٹیکلی یہ بنے گا الرجع الی ربک، کہ واپسی تیرے رب کی طرف ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب ہے عربک اور قرآن پاک کا، کہ یہ تاکید دینے کے لیے بات کی جاتی ہے اس طرح، ان الی ربک الرجع، کہ واپسی تو تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ یہاں پہ ابھی آپ یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ یہ شروع بھی صورت ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن رب کے اسم سے کروایا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو ہی کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ رب ہی کا اسم لے کے آئے ہیں اپنے لیے، کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں مالک ہونا اور پالنے کا عنصر ہونا، بتدریج کسی چیز کو ترقی کے اوپر لے کے جانا، اس کو عروج پہ لے کے جانا، یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سرکشی کون کرے گا، جس کو کچھ ملا ہوا ہے، اور استغنا کس کو حاصل ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت عروج دیا، اور وہ کوئی
پیدا ہوتے تو نہیں اس کو مل گیا ہوگا، کچھ اس نے محنت کی ہوگی، کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کو، اس کا کچھ ٹائم لگا ہوگا، تو بتدریج وہ ایک عروج پہ پہنچ گیا۔ تو اب اس کا علاج جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کہ واپسی تو تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ہم نے واپس اپنے رب کی طرف جانا ہے، تو یہ اکاؤنٹیبل ہمیں بناتی ہے۔ سائیکالوجی اگر ہم پڑھیں تو اس میں یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کا کوئی مقصد نہ ہو یا اس کو اکاؤنٹیبل نہ کسی چیز کا کیا جائے، تو وہ بکھر جاتا ہے، ذہنی طور پہ بکھر جاتا ہے، وہ ٹھیک چل ہی نہیں سکتا۔ یہ انسان کی شرست میں ہی نہیں ہے کہ وہ شتر بے مہار اگر ہو جائے، نہ اس نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، نہ اس نے کہیں جانا ہے، کسی کے پاس واپسی دینی ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ معاشرہ سے ہی ٹھیک چل ہی نہیں سکتا۔ اپنے ارد گرد آپ دیکھیں کہ جو لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے، اندر سے ان کو پریشانی ہے کہ ہم یہ جو کام ٹھیک نہیں کر رہے، تو اس کا کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ تو وہ اپنے اس جو ٹینشن ان کو لگی ہوئی ہے، اس کا علاج اس طرح نکالا انہوں نے کہ وہ خدا کا انکار کر دیں، ایتھیسٹ ہو جائیں یا الحاد پرستی پہ آ جائیں، کہ وہ اس چیز کو ہی ذہن سے نکال دیں، سوچنا چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے کوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو مانیں گے تو پھر اس کی طرف واپسی کا کنسیپٹ بھی آپ کو ماننا پڑے گا، اور اپنی جواب دہی کے لیے بھی آپ کو خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ انسان نے اس کی، یعنی یہ نفسیاتی ایک مسئلہ ہے اس کے ساتھ نا، گاڈ کمپلیکس، جیسے وہ اسپیرٹی کمپلیکس ہے، انفیریٹی کمپلیکس ہے، اسی طریقے سے یہ گاڈ کمپلیکس ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ میں خود سے ہی جو ہے نا معبود بن جاؤں، خود ہی خدا بن جاؤں، کسی کو میں جواب دینا ہوں، تو یہ اس کو کمپلیکس لگ جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری جب اس کو لگ جاتی ہے، وہ پھر اس کا توڑ نکالنا شروع کرتا ہے، تو وہ پہلے خدا کا انکار کر دے گا، خدا کوئی چیز ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو تسلی دے گا، لیکن اندر سے پھر بھی وہ جو تسلی وہ چاہتا ہے وہ اس کو ہوتی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جو پکڑ اللہ کی آنی ہے، جو مصیبتیں بھی یہ جو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھی برے اعمال کے نتیجے میں آنی ہے، یہ شاید اسی زمین تک محدود ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ریسرچ جو کر رہے ہیں کوئی سائنسی طریقے پہ نا، کسی دوسرے سیارے پہ شفٹ ہو جائیں، جیسے مریخ پہ شفٹ ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ مریخ پہ کیوں شفٹ ہونا ہے، یا وہاں پہ کیا ہے ان کا جانے کا مقصد؟ تو اندر کہیں، اب یہ میری اپنی تھنکنگ ہے، آپ لوگ اس سے اتفاق کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، تو یہ ایک تھنکنگ ہے ان کی کہ وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو واپسی ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والی جو بات ہے، یہ ان کے اندر پروگرامڈ ہے۔ تو انسان پریشان ہوتا ہے اس سے، جب وہ سوچتا ہے کہ میں نے واپس نہیں جانا، کسی کے پاس نہیں جانا، تو وہ پریشانی کا حل اس طرح ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو رجعت ہے، یہ الٹیمیٹ ریٹرن ہوتا ہے، مطلب کوئی آپ نے تو جانا ہی جانا ہے، اور آپ سے ریلیٹ ہر چیز نے وہاں پہ واپس جانا ہے، ایز اٹ سب چیزیں آپ کی وہاں پہ پیش ہوں گی۔ جیسے آج ہماری باری، ہم نے اکثر یہ سنتے ہیں جملہ کہ آج ہماری باری، کل تمہاری باری، تو اس طرح ہی پہلے ہمارے والدین جن کے حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور حیاتی دے، صحت مند زندگی دے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمارے دادا آبا و اجداد تھے، پھر والدین تھے، پھر ہم آ گئے، تو اس طرح بعد میں ہمارے بچے، تو اینڈ قیامت تک یہ سب لوگ وہاں پہ اکٹھے حاضر ہوں گے۔ تو یہ الٹیمیٹ ریٹرن ہے پوری، یعنی آبا و اجداد کے ساتھ، بلونگنگز کے ساتھ، پھر جن چیزوں کو آپ استعمال کرتے رہے وہاں پہ بھی آپ کو حاضر کر دی جائیں گی۔ کوئی بندہ کہے گا کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی سامنے لے آئیں گے، اور اس کے ہاتھ پیر بولیں گے کہ بھئی یہ کام آپ نے یہ کیا ہے، تو جس جگہ آپ نے سجدہ کیا، عبادت کی، وہ چیز بھی وہاں پہ گواہی دے گی کہ یہ اس نے نیکی یہاں پہ یہ کی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ واپسی تو تیرے رب ہی کی طرف ہے، تو اس سے فرار ممکن نہیں ہے، اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ کہیں بھی کوئی چلا جائے تو وہ واپسی اس نے واپس اللہ کی طرف ہی جانا ہے، تیرے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ تو جو لوگ اچھے اعمال کرنے والے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، تو وہ اس کو پڑھیں گے، جب ان کے تک یہ بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی، تو ضرور ان کو تسلی ہوئی ہوگی کہ ہم نے اپنے اوریجن کی طرف جانا ہے، کیونکہ انسان کو ایک اس کا نفسیاتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے، وہ آیا کہاں سے، اس کے آنے کا مقصد کا کیا ہے۔ تو قرآن پاک اس سلسلے میں ہمیں کمپلیٹ گائیڈنس دیتا ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ سورۃ العلق کا دوسرا حصہ اسٹڈی کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ یہ انسان کی ایک جبلت ہے کہ وہ بھولتا بھی ہے اور وہ محبت کرنے والا بھی ہے، لیکن وہ جب ان چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، تو وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ سرکش وہ کیوں ہو جاتا ہے
کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی یا اس سے پوچھا نہیں جائے گا، یا جو مال اور طاقت جو بھی اس کو ملی ہے وہ پرماننٹ ہے، اس کو زوال کا کوئی خدشہ نہیں۔ وہ اپنی ایک جنت بنا لیتا ہے، اور اس جنت میں اس کو نہ تو اپنی موت نظر آتی ہے، نہ ہی اس کو اپنا کوئی زوال نظر آتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ٹھیک کیسے ہوگا۔ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر یہ یقین مزید مضبوط کرنا ہوگا کہ ہم واپسی ہماری ہمارے رب ہی کی طرف ہے، تو ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جن کے ساتھ ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہو سکیں۔ ہر عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا اس کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ یہ الٹیمیٹ ریٹرن کی بات ہو رہی قیامت والے دن کی، تو کیا میں اپنے ان اعمال کے ساتھ یا اس عمل کے ساتھ فیس کر سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اللہ کو فیس کر سکتا ہوں؟ جب ہم یہ یقین اپنے اندر پیدا کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ ہم طغیانی کی طرف نہ جائیں، سرکشی کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنا سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔